أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النظائر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، آج آپ کی خدمت میں اور اس شہر میں بھی پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ دنیا کے چپے چپے میں اب ذکر حسین ہو رہا ہے۔ جس قدر مخالفین اس ذکر کو مٹانے اور دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ذکر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کے ان گوشوں میں، ان حصوں میں، ان خطوں میں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں پر عزاخانے بنتے تھے اور اسی طرح سے مجلس و ماتم ہو رہا ہے، اس طرح سے جو پاک بھی ہو رہا ہے۔ تو یہی حسینیت کی کھلی ہوئی فتح ہے، یزیدیت کی شکست ہے کہ جتنا وہ اس ذکر کو محدود کرنے کی اور مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ ذکر اللہ محدود ہوتا چلا جائے اور جوش کا یہ مصرع صادق کا نظر آ رہا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے عزیزان گرامی، آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور یہ گفتگو اس حوالے سے چھڑ گئی
تو میں نے ایک تجزیہ دیکھا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور تقریباً 8 سے 10-12% لوگ اس مذہب کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں اوسطاً۔ اسی سے گھبرا کر مسلمانوں کے خلاف مہم چلی، پروپیگنڈا مہم چلی، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا اور قرار دینے کی کوشش کی گئی، میڈیا پر بڑی مہم چلائی گئی، زہر اگلا گیا، نفرتوں کی مہم چلی، گھبرا کر جس طرح سے مکے میں جب رسول نے آواز بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے، آواز چونکہ حق تھی، آواز اور نعرہ چونکہ ضمیر اور دل و دماغ کے مطابق تھا، اسے پذیرائی ملتی گئی، تو دشمن بوکھلا گیا اور اس نے مزاحمتیں شروع کر دی، لیکن نعرہ جاذبیت رکھتا تھا، اور مدینے میں تیزی سے پھیلا اسلام۔ دیکھیے عجیب بات ہے نا، مکے میں اس تیزی سے اسلام نہیں پھیلا جس تیزی سے مدینے میں پھیلا، چونکہ مدینے میں مزاحمت نہیں تھی، مدینے میں تیزی سے اسلام پھیلتا چلا، جبکہ پیغمبر اکرم مکے ہی میں مقیم ہیں، ابھی مدینے نہیں گئے، لیکن مدینے آواز حق پہنچ چکی۔ کیسے پہنچی؟ زمانہ حج میں جیسا کہ آج ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ حج کرنے مکے جاتے۔ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اور مختلف خطوں سے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچتے۔ اس خانہ کعبہ کی مرکزیت بھی ابرہہ کو کھٹکتی تھی، اسی لیے اس نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کی اور چڑھائی کی، اور اس واقعے کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، مدینے سے بھی جو لوگ آتے تھے مکہ، اور رسول حج کے موقع کا فائدہ اٹھا کر حج کے زمانے میں اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ اسلام دین فطرت ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے، ذہن کو اپیل کرتا ہے، آنے والے وفود کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے اور اسلام اپیل کرتا چلا، اور جو وفد آ کے ملاقات کرتا تھا اس میں سے چند لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے، 2-4 لوگ بھی، تو وہ مبلغ بن جاتے تھے، وہ جا کر کے مدینے تبلیغ کرتے تھے، اور وہ 2-4 جو مسلمان ہو جاتے وہ 20 کو مسلمان کر دیتے، 20 کو کر دیتے، اور اس طرح سے مدینے میں تیزی سے اسلام پھیلا۔ میں نے یہ گفتگو اس لیے چھیڑ دی یہاں پر
کہ یہی کام آپ بھی یہاں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مجلس کو صرف محظوظ ہونے کی حد تک نہ سنیں، صرف لطف اندوز ہونے کی نقطہ نظر سے نہ سنیں، بلکہ مجلس کو پازیٹو انداز سے پڑھا بھی جائے اور سنا بھی جائے، تب تو کوئی رزلٹ آ سکتا ہے، پیغام آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس انداز سے گفتگو بھی ہو، سنی بھی جائے اور محفوظ بھی کی جائے کہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے پازیٹو انداز میں۔ تو عزیزو، اس طرح سے اسلام مدینے میں پھیلتا چلا، کیونکہ وہاں اتنی زیادہ مزاحمت نہیں تھی، مکے میں تھی مزاحمت اور بھرپور مزاحمت تھی۔ آج بھی آپ اس خطے میں ہیں جہاں مزاحمت نہیں ہے، جہاں مخالفت نہیں ہے، جہاں رکاوٹیں نہیں ہیں، تو یہ آپ بڑی اچھی طرح سے اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ طبقہ بھی جو ذہنی طور پر آپ سے اور ہم سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور جو پروپیگنڈے کا شکار تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام مغرب میں تیزی سے پھیلتا چلا اور پھیل رہا تھا، تو اس طرح سے تو اسے نہیں روکا گیا جیسا کہ ہندو پاک میں روکا جا رہا ہے، پاکستان میں روکا جا رہا ہے، لیکن مغرب نے میڈیا وار لڑی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور دہشت گرد قرار دیا، یعنی الزام لگایا، اور اس میں بھی جو اشتباہ ہوا وہ انہوں نے دہشت گرد قرار دیا اور سمجھا علی والوں کو، لیکن علی والوں کو ابتدا میں دہشت گرد کہا اور سمجھا دیا، وہ رفتہ رفتہ آ کے اب ان کی غلط فہمی یہ دور ہو گئی، اور اب ان کی سمجھ میں آیا کہ اصل میں دہشت گرد کون ہے، اصل میں دہشت گرد کون ہے، اور علی والے ہرگز ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ علی والے وہ ہیں جو علی کی سیرت پر چلنے کی، دہشت گردوں کو کبھی مانا ہی نہیں علی والوں نے، دہشت گردوں کو ہمیشہ دہشت گردی کہا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، اور ان کا جرم بھی یہی ہے کہ کسی دہشت گرد کو کبھی ہیرو نہیں مانا تھا۔ 1400 سال میں کسی دہشت گرد کو کبھی ہیرو نہیں مانا، اور جسے نہیں مانا وہ دہشت گرد ہی ہوا، اسے تسلیم نہیں کیا ہے، یا جس پر الزام ہے کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد کو آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے، کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو عزیزان گرامی، جب پروپیگنڈا خلاف ہوا یہاں پر، تو اس مسلمانوں کی کتاب جو مشترک ہے وہ قرآن مجید ہے، مغرب نے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور جب جس نے قرآن کو پڑھا اور تعصب کی اینک اتار کے پڑھا، تعصب کی اینک اتار کے پڑھا، غیر جانبدار ہو کے پڑھا، نیوٹرل ہو کے پڑھا، قرآن اس کی سمجھ میں کچھ کچھ آیا، آتا گیا اور حقیقت سامنے آتی گئی، اور نتیجے میں مغرب میں اسلام پھیلتا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کیوں پھیلا؟ کیونکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی،
دیکھیے جو پڑھے گا جو سمجھے گا اسے حق سمجھ میں آئے گا، اور جو پڑھے گا ہی نہیں، جو جستجو ہی نہیں کرے گا، جو سنی سنائی باتوں پہ جائے گا، نہیں سمجھ رہے ہیں، جو سنے ہوئے فتووں پر عمل کرے گا، جو صرف سنے ہوئے فتووں پہ عمل کرے گا، جو صرف جمعے کے خطبے سنے گا، تو اس کی سمجھ میں حق کا دین نہیں آئے گا۔ لیکن جو خود جستجو کرے گا تو اس کی سمجھ میں حق آئے گا۔ تو جس طرح سے یہاں مغرب میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں، پاکستان میں عزاداری کے سبب دین حق خوب پھیل رہا تھا، عزاداری کے سبب مذہب حقہ کا پرچار ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ پرچار ہو رہا تھا، اس لیے کہ دن بدن آج پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزاداری ہو رہی ہے۔ جتنی عزاداری پاکستان میں ہو رہی ہو، جتنی کراچی میں ہو رہی ہے، شاید کہیں اور نہیں ہو رہی ہے، کراچی کے بعد لاہور۔ اور ایک اوپن فورم ہے، اوپن سٹیج ہے، نہیں اوپن یونیورسٹی ہے، مجلس ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس میں کسی پر پابندی نہیں۔ درسگاہ حسینی کے دروازے سب پر کھلے رہتے، درسگاہ حسینی کے دروازے سب پر کھلے رہتے، اور دنیا آتی ہے اور سنتی ہے اور سمجھتی ہے۔ ہر مرتبہ فکر کا انسان آ کے سنتا ہے، سننے پہ کوئی پابندی نہیں، اور جو سنتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، بشرطے کے سنے، بشرطے کے آئے، جو آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، اور جب آنا شروع ہوتا ہے تو سمجھنا شروع ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ حر بن جاتا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اس طرح سے کثرت سے لوگ دین حق کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور مجلس حسین کے سبب، ذکر حسین کے سبب، عزاداری کے سبب، جلوسوں کے سبب، مجلس و ماتم کے سبب دین حق پھیلتا ہے۔ اسی سے بوکھلاہٹ، متعصب مسلمان، اسی سے متعصب تعصب رکھنے والے دین حق کے خلاف بوکھلاہٹ اٹھے، اور انہوں نے مذہب حقہ کے خلاف پاکستان میں بالخصوص نفرتوں کی مہم چلائی۔ سمجھ رہے؟ میں آپ کو ان مسائل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں ان 5 روزہ مجالس میں، کہ جس نے آپ سب کو پریشان کر رکھا ہوگا۔ بے شک نفرتوں کی مہم چلائی، تعصبات کی آگ بھڑکائی، بے سروپا الزامات لگائے، مساجد سے جمعوں کے خطبوں میں غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، اور کی گئی اور کی جاتی رہی۔ اسی پر بس نہ چلا تو کفر کے فتوے دیے، کفر کے فتوے، اور اسی پر جی نہ بھرا تو پھر واجب القتل ہونے کے فتوے، اور اس قسم کے فتوے کہ جو ایک شیعہ کو قتل کرے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، صرف ایک شیعہ کو جس نے قتل کیا۔
بلا روک ٹوک بلا حساب کتاب سیدھا جنت. تو جنت کتنی سستی ہو گئی کہ اور کسی نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ادھر قتل کیا ادھر جنت کی. اور چونکہ یہ کافر آئیے اب یہاں سے گفتگو شروع کرتے تاکہ سمجھے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو نفرتوں کا شکار ہو رہا ہے وہ تو کسی نہ کسی حد تک منفی رد عمل کا اظہار کر رہا ہے. زبان سے، قلم سے، عمل سے. زبان سے بھی، قلم سے، عمل سے. لیکن جو دیکھیے یہ ویسے تو نہیں ہے نا کہ جی جلوس کو دیکھ لیا، تابوت کو دیکھ لیا، نکاح ٹوٹ جائے. دیکھ کیا تعلق ہے نکاح کا؟ تابوت کو دیکھنے سے، ذوالجناح کو دیکھنے سے نکاح کا ٹوٹ جانا سمجھ میں آنے والی بات ہے. نکاح کا رشتہ اتنا نازک ہو گیا کہ صرف دیکھ لینے سے ٹوٹ گیا. نیاز کھانے سے روکا گیا، مجلسوں میں جانے سے مت جاؤ، مت سنو. اور ایک پروپیگنڈا کے مجالس میں صرف بزرگوں کو برا بھلا کہا ہے. صحابہ کو مجالس میں ناسزا کہا جاتا ہے. اور کافر بھی اسی لیے ہیں. پہلا الزام تو یہ کہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. ان کا قرآن الگ ہے. دوسرا یہ کہ صحابہ کو نہیں مانتے. پہلا الزام تو کھلا ہوا فریب کا، جھوٹ کا. جاننے والے جانتے ہیں، اور مجالس کو جو انہوں نے کبھی کبھار سنا، اور خاص طور پہ جو ٹی وی کی دیکھیے جتنا روکتے ہیں نا، ٹی وی کی شام غریبہ کو ہر ایک سنتا ہے. اور اب تو اتنے زیادہ چینل آ گئے تو ہر چینل سے سنی جاتی ہے. تو اس میں مسلسل قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، مسلسل قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں. تو یہ الزام بھی کارگر ہے. تو دوسرا الزام جو ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو برا کہتے. اس الزام نے ذہنوں کو متاثر کیا. لیکن جنہوں نے گہرائی میں جا کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، جنہوں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، حقائق کو سمجھنا چاہا، حق ان کی سمجھ میں آ گیا. اور جب حق سمجھ میں آیا تو وہ بھی حر بنتے چلے. پہلے تو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، پھر جستجو کی، حق کو سمجھنا چاہا، حقیقت کو جاننا چاہا، حقیقت سمجھ میں آ گئی تو ادھر آ گئے. لیکن یہ ایک الزام ایسا ہے کہ جس نے ذہنوں کو ذرا الجھنوں میں ڈالا. میں ایک گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ مسائل کا سامنا ہو تو کم از کم آپ مسائل سے آگاہ ہو. پہلی بات تو یہ کیا، جیسا کہ میں نے کہا ایسی سرزمین پر ہیں کہ جہاں پر آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، آپ آزادی کے ساتھ جو کچھ آپ کا
دین ہے، عقیدہ ہے، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت سمجھے۔ آپ کو عزاداری کی بھی آزادی ہے، آپ کو جلوسوں کی بھی آزادی ہے، آپ کو مجلس و ماتم کی آزادی ہے، جبکہ آپ کے اور ہمارے ملک میں اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کیا جس پہ گفتگو ہو سکے ملا، یہ جو کچھ راولپنڈی کا سانحہ ہوا ہے، یہ پری پلانڈ تھا سانحہ، کوکڈ اپ کیس۔ یہ آگ انہوں نے خود لگائی، بالکل، فساد انہوں نے خود کرایا، اور الزام اہل تشیع پہ ڈالا، بالکل اسی طرح جس طرح کراچی کے 10 محرم کے جو سانحہ ہوا 2 سال قبل، اس میں بھی یہ پرانی عادت ہے، پرانی سنت ہے۔ میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، تیسرے خلیفہ کا قتل انہوں نے خود کیا، الزام علی والوں پہ ڈالا، اس کے نتیجے میں 2 جنگیں ہوئی، اور اب وقت آ گیا کہ ان جنگوں کا پس منظر بھی بیان ہو، سمجھیں اور سمجھائیں، کیونکہ اب تک تو ہم اس قدر محتاط رہے ممبر سے کہ ہم نے جمل و صفین تک کا تذکرہ ممبروں سے نہیں کیا، جمل و صفین کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو، صرف اس لیے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو ہم نے جمل و صفین کا تذکرہ نہیں کیا، چاہیے جائے کہ ہم پر یہ الزام کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے، تو ایسا نہیں۔ بات کو صحیح معنوں میں سمجھنا ضروری ہے، اور جو میں نے کہا انہوں نے خود قتل کرایا تھا، انہوں نے خود الزام لگا، تو حضرت امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں خود کہا کہ مجھ سے اس خون کا قصاص چاہتے ہیں جو انہوں نے خود بہایا، اس قصاص کو طلب کر رہے مجھ سے جو قتل انہوں نے خود کیا۔ علی کہہ رہے، اور علی کون ہے؟ علی اگر ہمارا امام ہے تو ان کا خلیفہ راشد ہے، اور نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے کہ مجھ سے اس قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں جو انہوں نے قتل خود کیا، اور کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی کس طرح سے انہوں نے قتل کیا، کتنا بڑا پلان تھا، کس طرح سے انہوں نے سازش کی، اور وہ قتل کیسے ہوا۔ اچانک شب خون نہیں مارا گیا، اچانک قتل نہیں ہوا ہے، اچانک کسی نے آ کے حملہ کر کے کوئی فرار اختیار نہیں کر گیا ہے۔ بھائی کئی دنوں تک محاصرہ ہوا ہے مدینے میں، کئی دنوں تک محاصرہ رہا ہے، اور سربراہ مملکت کے خلاف محاصرہ ہو رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک سربراہ مملکت کا گھر یا اس کا محل، اس کے گرد محاصرہ ہو جائے، اور محاصرہ کرنے والی کوئی بیرونی فوج نہیں آ گئی ہے۔ کون تھے وہ محاصرہ کرنے والے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ کیوں ٹوٹ پڑے تھے لوگ ہر طرف سے؟ کیا تکلیف تھی؟ کیا مہم چلی تھی؟ کیا الزامات تھے؟ میں کسی
تفصیل میں نہیں جاؤں گا بجز اس کے کہ میرے نزدیک وہ ایک عوامی بغاوت تھی، کھلی ہوئی عوامی بغاوت تھی۔ کس لیے؟ کس کے خلاف؟ کرپشن کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ آج کرپشن کا بڑا پرچار ہوگا، بڑا پرچار ہوگا، کرپشن کرپشن کرپشن۔ یہ کرپشن بھی سنت ہے، کرپشن بھی سنت ہے نا۔ تو عزیزوں، یا اقربا پروری، یا عزت نوازی، یہ سب کچھ۔ اور کسی کو اس میں کوئی شک و شبہ ہو تو بانی جماعت اسلامی حضرت ابوالعلا مودودی کی معرکۃ الآراء کتاب خلافت و ملوکیت ضرور پڑھو۔ اس میں انہوں نے کسی حد تک عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کرپشن کی تصویر ہے، کرپشن کا خاکہ پیش، اور اس کے علاوہ بھی لیکن میں بات جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ عرض کر رہا ہوں نا، یہ ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ گفتگو کرنے کا موقع جب کبھی میسر ہو تو کھل کے گفتگو کی جا سکے۔ ڈاکٹر طہا حسین مصر کے مشہور مصنف ہیں اس دور کے، ان کی معرکۃ الآراء کتابیں الفتنۃ الکبریٰ، الفتنۃ الکبریٰ، اس میں انہوں نے اس پورے عرصے کا احاطہ کیا ہے، اور دو کتابیں ان کی اور ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی سیرت، دونوں کی سیرتوں پہ، اور انہوں نے وہ واضح طور پر نقشہ کیا۔ اس کے علاوہ محمد حسین ہیکل ہے، ان کی بھی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ میں نے جو نام لیے ہیں یہ اہل تشیع لکھنے والے نہیں ہیں، لیکن غیر متعصب محقق، اور انہوں نے کلمی جہاد کیا، انہوں نے صحیح پس منظر بیان کیا، انہوں نے بتایا کرپشن کس عروج پر تھا اور کس لیے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور خاص طور پر اس سے ہٹ کر جو باتیں تاریخ کے صفحات میں دب کے رہ گئی، پوشیدہ ہیں، وہ یہ کہ ایسے ایسے فنکار بھی تھے جو چولے بدل بدل کر، جو مشہور ہے نا کہ نماز علی کے پیچھے دسترخوان امیر شام کا، امیر شام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، کھاتے ان کے ساتھ تھے، نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے، ان کا کلیدی کردار، سمجھ رہے ہیں؟ دو بہروپیے ہیں، حقیقی نام بھی عوام کو نہیں پتا ہے، حقیقی نام بھی پوشیدہ ہے، کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، نام سے نہیں، حسب و نسب چھپا ہوا ہے آج تک، فوج شام میں کچھ اور، عوام میں کچھ اور۔ یہ جو عبداللہ ابن سبا، سبائی، پہلے شیعوں کو سبائی کہا گیا، یہ عبداللہ ابن سبا یہی حضرت ہیں۔ اس کے لیے پورا ایک 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو چاہیے۔ عبداللہ ابن سبا میری تحقیق یہی ہے کہ یہی حضرت ہیں جو ابو ہریرہ کے نام سے اور یہ قتل پہ ایک طرف اکسا رہے ہیں، اس لیے کارندے ہیں امیر شام کے، امیر شام نے بھیجا، اور ان کی سیاست یہ ہے کہ یہ تو سن رسیدہ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں اور بدنام کیوں ہو رہے ہیں، یہ قتل ہو تاکہ ان کے وارث بن کے ہم اٹھ کھڑے ہیں اور پوری مملکت پر حکومت کریں۔ گورنری کرتے کرتے اب
पूरे तौर पर खलीफा बनने का ख्वाब है, पूरी ममलिकत पर हुकूमत करने का ख्वाब है। इसीलिए मख्तूल खलीफा मुसलसल मदद तलब करते रहे और उन्होंने कुमक भेजी ही नहीं जो बाद में बारिश बन के उठ खड़े हो गए। मदद नहीं की, बल्कि कत्ल हो जाने के बाद उनकी कुर्ता मंगवाया गया, खूनालूद जिसे बुलंद किया गया, उनकी उंगलियां कटी हुई उंगलियां उसकी तशहीर की गई। तो अजीजों, ये बड़े तारीख को बड़ी बारीकबीनी से मुताल्लिक की जरूरत है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा का कोई वजूद ही नहीं है, ये फर्जी किरदार है। अब तक बहुतों ने लिखा और इन्होंने भी लिखा, डॉक्टर ताउसनी के फर्जी किरदार है। मैं कहता हूँ फर्जी नहीं, ये वही हजरत है जो मुख्तलिफ रूप में नजर आते हैं, बिल्ली के रूप में। और इन्होंने ये आग भड़काई है, इन्होंने मुहिम चलाई है, इन्होंने आग भड़काई है इसलिए कि ये मालूम किए गए थे प्रवीर शाम से मिले तो अजीज़ान गिरामी बड़े तलखा पर जब ये बात छिड़ गई है तो मैं एक बात कहूँ कि इन्होंने अमीर शाम ने इस कत्ल का भरपूर फायदा उठाया। पहले उम्मुल मोमिनीन को उकसाया अपने खास लोगों के जरिए और जंगे जमल बर्पा हुई, और जब उसमें मेरा मौला गालिब रहा तो फिर खुद मैदान में आया, और मुतालबा वही किसास। अब आप खुद फैसला करें कि क्या ये मुतालबा हक बजानिब था, और अगर हक बजानिब होता तो इस पर कायम रहते ना, कायम क्यों नहीं रहते? कायम क्यों नहीं रहे? सुलह हसन की शराइत में ये बुनियादी शर्त होना चाहिए थी ना, बुनियादी शर्त होना चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों जो जंगें बर्पा हुई हैं ये इसी सबब से हुई हैं, और इन दोनों जंगों में हजारों मुसलमान कत्ल हुए। आज बहुत सारे परेशानियां आए, असल में मैंने बात ये इसलिए भी करना चाह रहा था, आज फिर जो कंफ्यूजन है ना, अरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है, मुसलमान के खिलाफ उठ खड़ा हो गया, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, समझ में नहीं आ रहा कि सही कौन है गलत कौन है, हक पर कौन है बातिल कौन है। आज कंफ्यूजन है ना, आज कितना कंफ्यूजन है कि हक पर कौन है बातिल पर कौन है, सच कौन है गलत कौन है। तो अजीजों, आज उन्हीं को कंफ्यूजन है जिन्हें कल कंफ्यूजन था, और जो कल मुतमईन थे वो आज भी मुतमईन है। मैं आम रविश से हटकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, देखिए आम रविश से हटकर मैं जज्बाती और जोशीली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ कर रहा हूँ, ताकि वो बातें जो अब तक बयान नहीं होती नहीं होती रही, वो कुछ बातें ज़हनों में रहेंगी, ताकि हक़ाइक़ समझ में आए और गुफ्तगू करने का अंदाज आप हजरात इस पैगाम को लेके आगे बढ़ सकते। आज ये परेशानी है, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, इधर भी कलमा गो उधर भी कलमा गो, किसको गलत कहें किसको सही कहें समझ में नहीं आ रहा। और इधर तो जो है वो बड़े मुकद्दस मुसलमान हैं,
بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں، پیشانیوں پر گٹھے ہیں سجدوں کی وجہ سے، اونچے اونچے پاجامے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادتیں کرتے ہیں، شریعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو عزیز یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کے لیے نئی بات ہوگی، ہمارے لیے نہیں۔ یہ سب کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، ہوتا رہا ہے۔ حق جنہیں کل سمجھ میں نہیں آیا تھا انہیں آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جن کی سمجھ میں کل آ گیا تھا وہ آج مطمئن بھائی۔ وہ طبقہ وہ ہے جو ٹکرا رہا ہے ہم ہی سے نہیں، سب سے اولین ہدف تو ہم ہیں، اولین ہدف تو ہم ہیں، لیکن تمام اقلیتوں سے بھی برسر پیکار، تمام دیگر مکاتب سے بھی، مسجد اور امام بارگاہوں ہی پر نہیں، مزارات پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہی طبقہ ہے، وہی قبر دشمن طبقہ، قبروں کا دشمن طبقہ، جلوسوں پہ بھی حملے، مزارات پہ بھی حملے، چرچز پہ بھی حملے، جی ایچ کیو پر بھی حملے، ہے نا، میران بیس پر بھی حملہ، سرکاری عمارتوں پہ بھی حملے، پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش، پولیس اور سی آئی ڈی پہ حملے، یعنی اسٹیٹ سے کے خلاف ٹکرا رہے، اسٹیٹ سے بھی برسر پیکار۔ تو عزیزو اسی کو تو دہشت گرد کہتے ہیں نا، اسی کو تو باغی کہتے ہیں نا، بغاوت اسی کو کہتا ہے۔ بغاوت کا بھی کیس چل رہا ہے نا بھائی، ایک شخص نے کہتے ہیں کہ جی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی، تو یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے منتخب حکومت کے خلاف ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی بغاوت ہے یا نہیں؟ قانونی طور پر قائم شدہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا بغاوت ہے ہر فقہ کے نزدیک۔ اب دیکھیں گفتگو کو بہت سیل کر رہا ہوں اور وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ تمام فقہا کے نزدیک قانونی طور پر اسٹیبلشڈ حکومت کے خلاف مسلح طور پر کھڑے ہونا بغاوت ہے، ٹریژن ہے۔ آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا ہے، جس کا مقدمہ چل رہا ہے سابق صدر کے خلاف۔ قانونی طور پر حکومت، اسٹیبلشڈ حکومت جو قائم ہو گئی ہو، اس کے خلاف مسلح طور پر اٹھ کھڑے ہونا بغاوت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر علی کی حکومت کیا قانونی حکومت نہیں تھی؟ علی کی حکومت قانونی تھی یا نہیں تھی؟ اگر بغاوت کی یہی تعریف ہے تو اس دور کے باغیوں کو بھی تو پہچانو۔ علی کون ہے؟ بس اب میں آخری مرحلے میں، علی کون ہے؟ علی ایک فرقے کا امام اول ہے، ایک فرقے کا پہلا امام ہے، تو باقی 72 فرقوں کا آخری خلیفہ راشد ہے۔ شیعہ وہ جو علی کو پہلا امام مانے، سنی وہ جو علی کو چوتھا خلیفہ راشد مانے، اور یہی دو بڑے فرقے ہیں مسلمانوں کے، جو علی کو پہلا نہ مانے وہ شیعہ نہیں، جو علی کو چوتھا نہ مانے وہ سنی نہیں، اور جو پہلا اور چوتھا ماننا تو درکنار علی کے مقابلے پہ لڑنے آ جائے میدان میں، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ اس سے بڑا کافر کون ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی دیکھیے، ہمیں کہا جاتا ہے نا کافر، میں نے کہا نا شیعہ وہ جو علی کو پہلا مانے،
اور پہلا مانے صرف پہلے کو پہلا نہیں، پورے 12 کو مانے، پورے سلسلے کو مانے، اور اس طرح سے مانے من انکر منہم واحدا فقد انکر الجمیع، جو 12 میں سے ایک کا انکار کر دے اس نے سب کا انکار کر دیا۔ آپ کا عقیدہ یعنی اگر کوئی علی کو مان رہا ہے، حسن کو نہیں مان رہا، وہ شیعہ نہیں، حسن کو مان رہا، حسین کو نہیں مان رہا، شیعہ نہیں۔ 12 میں سے 6 کو مانے، 6 کو نہ مانے، شیعہ نہیں۔ 12 میں سے 11 کو مانے، 12ویں کو نہ مانے، شیعہ نہیں۔ 12 کو مانے، 12 کے علاوہ 13ویں کو نہیں، نہ 11 نہ 13، بہت غور سے سننا، نہ 11 نہ 13 نہ 6۔ اور رسول کے بھی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے امام 12 ہوں گے، 12 میرے خلفاء 12 ہوں گے، میرے نقبا 12 ہوں گے، رسول کی حدیث ہے اور مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 12 ہی کی تعداد ہے، 12 کی، کہیں 4 کی نہیں ہے، کہیں 4 کی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 4 والی بات آئی کہاں سے۔ 12 تو عزیزو، 12 کو جو مانے وہ شیعہ، اور چونکہ حدیث آئی نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، تو کہا جاتا ہے نا ہم بھی مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں وہ آپ کو پتا، مانتے اور شکریہ مانتے، ماننا چاہیے بھائی، ماننا مجبوری ہے، اس لیے کہ کھلی ہوئی حدیث موجود ہے۔ لیکن سنی تو وہ ہے نا جو 4 خلفاء کو مانے، اور ان 4 میں 4 تو مشخص ہیں، پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ان 4 کو ماننا ضروری ہے نا، ضروری ہے۔ 4 میں سے جو 3 کو مانے، جو 2 کو مانے، دیکھیے اب تک جو سواد اعظم کا عقیدہ رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تمام مسلمانوں کا، شیعہ سنی سب کا مل کے، جتنے بھی مسلمان ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، سب کا عقیدہ متفق یہ رہا ہے کہ جتنے انبیاء آئے یہ سب برحق تھے، یہ سب برحق تھے، جتنے رسول آئے سب برحق تھے، یہ برحق تھے، تو ان سے ٹکرانے والا، ان کا مخالف باطل تھا۔ آدم حق پر، آدم کا دشمن ابلیس باطل، آدم حق پر، آدم کا دشمن ابلیس کافر ہے نا، کافر۔ کیوں کافر؟ نبی برحق کا دشمن بن رہا ہے، نبی برحق کو نہیں مان رہا، اس لیے دشمن ہے، کافر ہے۔ کوئی اس پہ ترس نہیں کھاتا کہ بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، سجدوں میں ساری زندگی گزار دی، کوئی نہیں کہتا۔ اچھا کوئی نہیں کہتا، کیا معلوم اس نے توبہ کر لی ہو، کیا معلوم اس کو خدا نے معاف کر دیا ہو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں کہتا اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ نہیں، سب کے نزدیک وہ مسلمہ کافر ہے، مسلمہ کافر ہے، اور پہلا فتویٰ بارگاہ الہی سے کفر کا اسی کے لیے جاری ہوا ہے، پہلا فتویٰ بارگاہ الہی سے۔ کیوں؟ اس نے نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کو نبی نہیں مانا، خدا کے کہنے سے نہیں مانا۔ عزیزو، بات آگے بڑھتی، ہر مسلمان شیعہ ہو یا سنی نوح کو صحیح کہتا ہے، نوح کو برحق کہتا ہے، نوح کا دشمن
اس کو برحق نہیں کہتا چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اور میں اس کی وضاحت پھر ایک آنے والی تقریب میں کروں گا. نوح کا بیٹا سگا بیٹا قرآن نے کہہ دیا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا. تو اسی طرح سے ہر نبی کو ہر مسلمان برحق، نبی برحق سمجھتا، اس کے دشمن کو حق پر نہیں سمجھتا. صرف نبی کو حق پر سمجھتا ہے، نبی کے دشمن کو حق پر نہیں سمجھتا، خواہ وہ دشمن نبی کا خود بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ سلسلہ آخری پیغمبر تک آتا ہے کہ وہ برحق، ان کا دشمن ابو جہل باطل، ان کا دشمن ابو لہب باطل، جو چچا تھا، جو چچا بھی تھا لیکن باطل. اب یہاں سے ایک ڈویژن ہوا تھوڑا سا کہ ایک فرقے کو چھوڑ کر 72 فرقوں نے کہا خلیفہ اول برحق، ان کا دشمن مرتد. کیا کہا؟ مرتد. ان کا دشمن مرتد. خلیفہ دوم برحق، ان کا دشمن کافر. خلیفہ سوم برحق، ان کا دشمن کافر. تو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، اسی لیے نا کہ تینوں برحق، ان کے دشمن کافر، ان کے دشمن باطل. تو چوتھے خلیفہ نے کیا قصور کیا کہ وہ بھی برحق، اس کا دشمن بھی برحق. گفتگو لاجیکل کر رہا ہوں، کسی کی ذات پر تنقیص یا چوٹ یا وہ نہیں ہے. لاجیکل گفتگو ہے یا نہیں ہے کہ اگر یہ چاروں خلفائے برحق ہیں، خلفائے راشدین ہیں، تو ان سے ٹکرانے والے کی کیا حیثیت ہوگی، کیا پوزیشن ہونی چاہیے. آج تو طے کرے مسلمان. آج تو بغاوت کو سمجھا جا رہا ہے. بغاوت کے سلسلے میں کیس کورٹ کو بھی چلا گیا ہے، سپریم کورٹ کو. تو بھائی آج ہی کے باغی کو کیوں باغی سمجھ رہے ہو؟ ماضی کے باغیوں کو بھی تو باغی سمجھ. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم پر سے الزام دھل جائے. ہم صرف علی کے باغیوں کو باغی سمجھتے ہیں. ہمارا قصور صرف یہ ہے، علی کے دشمنوں کا ہم احترام کریں، علی کے دشمنوں کو ہم قابل تعظیم نہیں سمجھتے. علی ہمارے نزدیک معیار حق ہے. معیار علی ہی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب، جیسے رسول نے کہا 1 لاکھ میں صرف علی کے لیے، باقی اصحاب کی بھی تعریف کی ہوگی. میں انکار نہیں کرتا، کی ہوگی. بھائی جس کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے کوئی تو تعریف کرتا ہے نا. تو بہت سو نے اچھے کام کیے ہوں گے، تو جو اس کی جیسی تعریف دیکھی رسول نے تعریف کی ہوگی. لیکن کسی کے مستقبل کی ضمانت نہیں لی، کسی کے مستقبل کی ضمانت نہیں لی ہے سوا علی کے، یا سوا 4 ہستیوں. اور علی کے لیے تو کتنی بڑی بات ہے، ہمیشہ کے لیے کہتی، ہمیشہ کے لیے علی مال حق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. ساتھ ہے، تھا نہیں. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اور پھر یہی نہیں بات ختم ہوتی، اس کے بعد دعا اللہم ادر الحق حیث ما دار. پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھیر. دعا علی کے لیے نہیں ہے کہ علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر حق پھیرے.
اللہ دعا حق کے لیے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے، جدھر جدھر علی پھرے۔ علی تو اسی لیے علی کو پیدا ہی کیا گیا خانہ خدا میں، حق کو سمجھا جا سکے۔ اب جدھر علی ہے ادھر حق، ادھر حق ادھر علی نہیں، جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ اگر علی خانہ کعبہ میں ہے تو حق ادھر ہے، اگر علی رسول کی آغوش میں ہے تو حق ادھر ہے، اگر علی شب ہجرت ہے تو حق ادھر ہے، اگر علی ذوالشیرہ میں ہے تو حق ادھر ہے، علی اگر بدر میں ہے تو حق بدر میں ہے، علی اگر احد میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر خیبر میں تو علی کے ساتھ ہے، علی اگر خندق میں ہے تو علی حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر حنین میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر مباہلے میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر غدیر میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اور اگر 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 24 سال تک علی خاموش ہے تو حق بھی خاموش ہے۔ اور اگر علی جمل میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر صفین میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر مہروان میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے۔ علی کے ساتھ ہے۔ علی جدھر ہے بالکل بس میں یہ ہے علی۔ آج علی ہی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کم سے کم آج اگر حق کو سمجھنا ہے تو ہر گفتگو یہی ہوگی کہ آج بھی اگر حق کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا ہے، اور اگر آج بھی علی سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کے تو پھر کبھی نہیں آئے، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آج کے معروضی حالات مجبور کر رہے ہیں کہ علی کو سمجھا جائے، اس دلدل سے علی ہی نکال سکتے ہیں، اس مسئلے سے علی ہی نکال سکتے ہیں، اس پریشانی سے علی ہی نکال سکتے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے گفتگو ختم۔ علی کا پوتا بھی علی ہے، علی کا پوتا بھی علی، اور علی کا ہر پوتا علی ہے، وہ علی اصغر ہو یا علی اکبر ہو یا علی اوسط ہو، ہر پوتا عزیزوں کے گھرانے کو علی کا نام کتنا پسند ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اسی لیے فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ عزیزان گرامی، میں نے جس علی کا تذکرہ کرنا چاہا آج، وہ علی کا وہ بیٹا ہے، وہ پوتا ہے جس کے بازو میں وہی قوت ہے جو علی کے بازو میں، جس کے سینے میں وہی دل ہے جو علی کے سینے میں ہے۔ جو ویسا ہی جری ہے جیسا دادا ہے، وہ ویسا ہی بہادر ہے جیسا دادا ہے، لیکن اس نے اسلوب جنگ کو بدلا ہے، اس نے تلوار سے جنگ نہیں کی، اس نے ہتھکڑیوں سے جنگ کی، اس نے ہتھکڑیاں پہنی، اس نے بیڑیاں پہنی، اس نے تاؤ پہنی، اور اس نے وہ عظیم فتح حاصل کی ہے جو قیامت تک لاجواب ہوگا، جس نے دین کی مردہ رگوں میں خون تازہ دوڑا دیا۔ آپ سمجھ رہے زین العابدین کون؟ اسے بیمار نہ سمجھیں، عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری مشیت الہی کے تحت ہے، یہ مصلحت خدا بندی تھی، اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو اس پر بھی میدان میں جانا واجب ہو جاتا، اور اگر یہ میدان میں جاتا تو نسل امامت منقطع ہو جاتی۔ امامت کو بچانا تھا، امامت کو بچانا تھا، بس وہی گفتگو۔
یہ جو آپ سنتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، تو وہ زندہ ہوا ہے عابد بیمار کی صورت۔ اسلام کو زندگی دینے والی ہستی کا نام زین العابدین علی ابن الحسین۔ اس نے کربلا کو بھی زندہ کیا، کربلا کو بھی زندہ کیا، اس نے دین کو بھی زندہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ، کتنا بڑا معجزہ۔ یزید کو سمجھا کہ اس نے نسل رسول کو ختم کر دیا، اس نے نسل رسول کو ختم کر دیا، لیکن ایک اکیلا بیمار جو شام غریبہ میں خاک کے ڈھیر سے اٹھا ہے اور دنیا میں چلا ہے، کوفہ اور باشام کے بازاروں میں گیا ہے، تو آج اس کی نسل ساری دنیا میں پھیل گئی، اسی عابد بیمار کی نسل، یہ نسل رسول، یہ آدم آل محمد ہے، یہ آدم آل محمد، یہ نسل رسول اسی سے چلی۔ آج یزید کی نسل کہیں نہیں نظر آتی، کوئی ہے جو کہے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں؟ جتنے سادات کس کی نسل سے؟ دنیا کے چپے چپے میں زیدی بھی، عابدی بھی۔ عزیزان گرامی، مثلاً گفتگو ختم ہوئی۔ اس نے کربلا کی جنگ مظلومیت کی تلوار سے لڑی ہے اور صبر کی ظرافت ہر بار کو روکا، صبر اور عابد بیمار۔ عزیزان گرامی، آپ کسی سے گفتگو کریں اور پوچھیں کہ تمہاری نگاہوں میں سب سے بڑا صابر انسان دنیا کا کون ہے؟ ہر ایک میرے تیسرے امام کا نام لے گا، ہر ایک حسین ابن علی کا نام لے گا، لیکن میں دست بستہ عرض کروں گا مولا اس ادنا سے ذاکر کو معاف کریں۔ کیا آپ کے صبر کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آپ کے بیٹے کا صبر شروع ہوتا ہے، جہاں آپ کے صبر کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آپ کے بیٹے کا صبر شروع ہوتا ہے۔ عزیزو، عرفاء کہتے ہیں، عرفاء کہ عالم ارواح میں حسین ابن علی سے کہا گیا حسین، حسین 72 کی قربانی دینا ہوگی، کا پروردگار منظور ہے، منظور ہے۔ کہا گیا حسین ایک ایک کی لاش اٹھا کر لانا ہوگی، کا پروردگار منظور ہے۔ کہا گیا حسین بچپن کے رفیقوں کو کھونا ہوگا، پروردگار تیرے دین کی خاطر منظور ہے۔ کہا گیا حسین جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا ہوگا، کا پروردگار منظور ہے۔ کہا حسین بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں گے، کا معبود تیرے دین کی خاطر مجھے منظور ہے۔ کہا گیا حسین کڑگل جوان بیٹے کے سینے پہ بچی لگے گی، تنہا لاشا اٹھانا ہوگا، کا پروردگار منظور ہے۔ کہا گیا حسین برابر کے بھائی کے بازو کٹے گے، کا پروردگار تیرے دین کی خاطر یہ بھی منظور ہے۔ آواز آئی حسین ہاتھوں پہ ششماہے کو تیر لگے گا، 6 ماہ کے بچے کو تیر لگے گا، کا پروردگار یہ بھی منظور ہے۔ آواز آئی حسین سجدے میں سر کٹانا، کا پروردگار یہ بھی منظور ہے۔ اس امتحان سے بھی گزروں گا۔ پھر آواز آئی حسین، حسین بہنوں کی چادریں چھنیں گی، حسین بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ عرفاء کہتے حسین نے کچھ تأمل کیا، کچھ سوچنے لگے کہ کسی نے پشت پر کمزور سا ہاتھ رکھ کے کہا بابا کہہ دیجئے مجھے منظور، بابا کہہ دیجئے مجھے منظور۔ یہ ہے آپ کا چوتھا امام، یہ ہے آپ کا چوتھا امام۔ اسی منزل کو میر انیس نے نظم کرنے کی کوشش کی۔ میر انیس کہتے ہیں کربلا میں جب ساری قربانیاں دے چکے اور حسین تنہا رہ گئے، میدان میں آئے، ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اور 6 مصرے میر انیس نے کہا، حسین نے کہا غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی،
غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی، بے پردہ میں نہ دیکھوں نواسی کو نبی کی۔ ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی، بے پردہ میں نہ دیکھوں نواسی کو نبی کی۔ بے پردہ یہ تب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں، بے پردہ یہ تب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں، اور یہ تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں، اور یہ تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں۔ آؤ سلام کریں اپنے چوتھے امام کو، سلام کریں۔ اس نے مسلسل وہ منظر دیکھا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے شام تک وہ منظر دیکھا، جو منظر دیکھنے کو حسین جیسا صابر بھی تیار۔ ایّ منقلب ینقلب، پروردگار اس تبصر کو قبول، پروردگار ہمیں کوئی اور غم نہ دے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم، پروردگار اس دنیا میں امن اور امان کو قائم، فتنہ و فساد کا خاتمہ کر، مقامات مقدسہ کی حفاظت، پروردگار زمانے کی نام کا جلد از جلد ظہور، سب کو اس کا انصاف